صاحب میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو، اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا تو شاید اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کر پاتا۔ آگرہ کی سرزمین پر آ کے آپ نے یہ جو روشنائی جگائی ہے، یہ واقعی میں ہم تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے 10-20 اور نیک دل اور اتنے پڑھے لکھے، اتنے انٹلیکچوئل آدمی اور پیدا کریں، جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونا کونا، دیش کا کونا کونا روشن کریں۔ تہے دل سے سواگت آپ کا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال سے پہلے تھوڑا سا ایک ہمارے بھی گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو نانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا، جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے، اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں، یا وہاں کا کینٹونمنٹ جو ہے الاؤ پرمیشن نہیں دیتا، مگر یہ تو طے ہے، آپ مانتے ہیں، اسلام مانتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارے گرنتھوں کے اندر درج ہے۔ گرو نانک صاحب کے 2 چیلے تھے، ایک بالا اور ایک مردانہ، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار، جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کرائے، تو گرو نانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے۔ ہمارے گرنتھ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے، ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے، 1 سال لگتا تھا، اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے۔ اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی، جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے، وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہاں کی دیکھ بھال جو کرتا تھا وہ ملا جیون کرتا تھا۔ جب گرو نانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے، تو صبح جب ملا جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا گرو نانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے۔ وہ غصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے، اور اس نے غصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا، دوسری طرف کیا۔ تو ہمارے گرنتھ کے اندر درج جو قصہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمے ہل گیا، جدھر گرو نانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مڑتا تھا۔ تو وہ زور سے چلایا، یہ کوئی حضرت ہے، یہ کوئی اولیاء ہے۔ تو اس سمے کے جو قاضی تھے مکہ کے، قاضی رکن الدین صاحب تھے، اور شاہ شرف، کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورژن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنتھوں کے اندر کس طریقے سے الیکھ ہے، یہ کرپیا بتائیں۔ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنتھ صاحب کے متعلق، اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھ چکا ہوں، اور جس طریقے سے، کیونکہ وقت مختصر سا ہونے کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنتھ کو بھی کوٹ کروں۔ آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ ایون گرو گرنتھ کی کتاب پڑھیں گے آپ، گرنتھ جسے ادھی گرنتھ کہتے ہیں، اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب کوئی سکھ دے سکے گا، وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی، جو گرو گرنتھ صاحب ادھی گرنتھ کے سب سے پہلے چیپٹر ہے، سب سے پہلا شلوک، جس کو کہتے ہیں جاپو جی۔ اس کے معنی ہے کہ گاڈ از ٹرو، ہی از اونلی ون، ہی از ناٹ بگاٹن، اینڈ از فری فرام فیئر اینڈ وانٹ۔ کیونکہ میں نے انگریزی میں پڑھا ہوں، اس لیے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، وہ حق ہے، اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنے گا، اور وہ امورٹل ہے، نہ کبھی مر سکتا ہے۔ اور اس کو سکھزم میں جو خدا کو کہتے ہیں اومکارا، in manifest form he is اومکارا، and unmanifest form he is ایک اومکارا، اور کئی اس کے ایٹریبیوٹس ہے، مثال کے طور پہ پروردگار، عقل، اور اسے رحیم کہا گیا ہے، واحد گرو ایز ون گاڈ کہا گیا ہے، اور اسٹرکٹلی اگینسٹ آئیڈل ورشپ اینڈ اوتار ودا۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے گرنتھ میں پڑھا کہ گرو نانک صاحب مکہ کے، اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا، اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا۔ کیونکہ یہ ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے، 10,000 سال یا 4,000 سال، تو شاید اس کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ملنا مشکل ہے۔ حالانکہ ایون جیزس کرائسٹ کے بارے میں 2,000 سال ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، کیونکہ سکھزم جو ایک دم نیا مذہب ہے،
جتنے مذاہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے کچھ سینکڑوں سال پہلے 15th سینچری میں ٹورڈ دا اینڈ آف دا 15th سینچری گرو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے یہ مذہب تو قائم ہوا ہارڈلی 400-500 یا 400-500 سال. اور اگر یہ مان لو سپوز مثال کے طور پہ مان لو, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو برا لگے, مان لو یہ سچ ہے, مان لو اگر 400-500 سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں بالکل لکھا ہوتا تھا, اور کئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر, کئی ہسٹوریکل ریکارڈ آپ دیکھیں گے. ہسٹری اتنی الحمدللہ 800-900 سال پہلے 1000 سال پہلے جو مغل نے کیے بالکل لکھا ہوا ہسٹوریکل ریکارڈ میں. تو یہ کہنا کہ گرو نانک صاحب وہاں گئے اور کعبہ ہل گیا یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے, کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے, وہاں کے دیش کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں کہ کعبہ ہلا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ غلطی سے کس نے لکھا ہوگا. نہ کئی قصے کہانی یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے, حق کی بات ہے, لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بالکل سائنس کے بھی خلاف ہے, سائنس کے خلاف ہے, اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے, ممکن ہے چپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے. مجھے ڈاکٹر رام اوتار شرما کہتے ہیں, میں یو پی یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب, آپ کے ودوتاپورن بھاشن سے, تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے, اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں, آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پریبھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے, وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں, وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں, نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں. آپ کا سنگٹھن ان کو راہ پہ لانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ واد. ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, جو بھی بھائی صاحب نے کہا, ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا, ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. آخر میں اس نے ایک سوال کیا کہ افسوس ہے کہ بن لادن جیسے لوگ کتنے لوگ کا خون بہا رہے, آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی چیز, کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو, اس کی پہلی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے, میں نہ انہیں ملا ہوں, نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے, لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا بی بی سی اور CNN کو سن کے, تو بالکل غلط ہوئے گا, اسلام کے خلاف ہوئے گا. میں نہ بن لادن کا دوست ہوں نہ ان کا دشمن ہوں, لیکن میں بی بی سی اور CNN کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہوں, میڈیا کا آدمی ہوں. جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں, اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کو سن کے CNN اور BBC میں, تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا, اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے 1000 لوگ کا, یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں, آپ CNN دیکھیں گے, BBC دیکھیں گے, ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے CNN سے, جو امریکن میڈیا ہے, کہ جارج بش نے افغانستان پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیا,
اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیوں؟ اس کا CNN اسٹیشن ہے، اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ، سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ہزاروں لوگ کا قتل کرتا ہے. یہ کدھر کا امن ہے؟ کیا وار آن ٹیررزم؟ کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو، سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا. بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین ڈالا، مان لو مثال کے طور پہ، مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے، کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف ڈاؤ پیج ہے پالیٹکس کا. اگر آپ پڑھیں گے امریکن سائٹ کے اوپر، انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو کتنے امریکن لوگ نے کہا کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا. کتنے ہائپوتھیسس ہے. میں نہیں کہتا ہوں کون صحیح ہے. کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نہیں کہتا ہوں، امریکن لوگ کہتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی تحقیق میں نہیں کیا ہوں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے، اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے، تحقیق کرے، تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. دیکھو میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنک ہے. وہ الگ بات ہے. لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، کتنے مہینے ہو گئے، ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا. خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے ان لوگوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر، افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے جب میں تقریر کرتا ہوں کہ کئی مسلمان کہتے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالی جارج بش کو موت دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، جو 2 شخص جو اسلام کے مخالف تھے، دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالی ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے، اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں، وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے، میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر، میرا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنے غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا، برٹشرز اس دیش کے اوپر حکومت کر رہے تھے. اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جھگڑا کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ، دہشت گرد. لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت، پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے، لیکن 2 لقب، 2 ڈفرنٹ لیبلز. اگر آپ برٹشرز کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا، تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے، ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ، دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشر لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے، انہیں کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنا، آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت تھے، دہشت گرد نہیں تھے. سیم آدمی سیم کام کر رہا ہے، 2 ڈفرنٹ لیبلز. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے جھگڑ رہا ہے.
लोग मुझे पूछे कि बॉम्ब ब्लास्ट करना सही है क्या गलत है? गलत है, आमतौर पे गलत है। मैंने कह चुका हूं मैं तकरीर में, अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है सिर्फ 2 वजह के लिए, अगर न कातिल हो या इस धरती पे फसाद फैला रहा है, इस 2 वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तारीख ये कहती है कि हिंदुस्तान में भी कई लोग थे जो आजादी के लिए झगड़ रहे थे, लेकिन इनको ब्रिटिशर्स ने कहा दहशतगर्द। उसी तरीके से आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिन लादेन अच्छा है क्या खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अच्छा इंसान गलत है, अल्लाह वाला मैं नहीं जानता हूं, तो मैं ना उन्हें सपोर्ट कर रहा हूं ना बिन लादेन के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन उसे गलत कहने के पहले मुझे प्रूफ चाहिए। जब अफगानिस्तान ने कहा जॉर्ज बुश से क्या मुझे प्रूफ दो क्या उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह किया है, वो प्रूफ दे रहे किसको? टोनी ब्लेयर को। प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। होप ये आपके सवाल